نکالیے گا اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 45 ورس. رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 45 آیت. جس نے نکالے گئے آمین. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے. اس میں لکھا ہے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روح القدس سے بھرا ہوا شخص لالچی نہیں ہوتا. ہلیلویا ہلیلویا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص لالچی نہیں ہوتا. آپ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں، روح القدس سے بھرا ہوا شخص لالچی نہیں ہوتا. آمین آمین. کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا ہے کہ جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہوگا وہ کبھی لالچی نہیں ہوگا، اس کے اندر لالچ نہیں ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ دوسروں کو اریٹیٹ کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی کے خلاف عیب جوئی کرنے والا ہوگا. روح القدس، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. جو روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہوگا وہ دوسروں کے لیے کیا ہوگا؟ برکت کا باعث ہوگا، اور وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا، کیونکہ روح القدس اسے گائیڈ کرتا ہے، روح القدس اسے سکھاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. روح القدس سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ لالچی نہیں ہوتا. وہ روح القدس سے بھرا ہوا جو شخص ہے وہ خدا کی بادشاہی کو پھیلاتا ہے. آمین. روح القدس سے بھرا ہوا جو شخص ہے وہ خدا کی بادشاہی کو پھیلاتا ہے، روحوں کو جیتتا ہے، اور زندگی کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جاتا ہے. زندگی کا پیغام کیا ہے؟ خوشخبری، خدا کا کلام وہ لوگوں تک لے کر جاتا ہے، اور جس سے لوگ کلام سنتے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں. ہلیلویا. جب کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے. ہماری زندگی میں اگر کلام نہیں ہے تو ہماری زندگی بھی تبدیل نہیں ہوتی. جب کلام ہوگا تو زندگی تبدیل ہو جائے گی. جب کلام ہوگا تو ہمارے اندر برداشت ہوگی. جب کلام ہوگا تو ہمارے اندر لالچ نہیں ہوگا. ہلیلویا ہلیلویا. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، جو ہم نے آیت پڑھی ہے، کہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر شاگردوں کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے. ہلیلویا. اور وہ جائیداد کو کیا کرتے تھے؟ اس روپے پیسے کو کیا کرتے تھے؟ کیا رسول اپنی جائیداد بیچتے تھے؟ کیا خدا کے لوگ اپنی جائیداد بیچتے تھے؟ نہیں، بلکہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچتے اور خدا کے جو اس کے لوگ تھے، جو اس کے رسول تھے، ان کے پاس لے کر آتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان جائیدادوں کو پکڑتے، وہ روپیہ پیسہ لیتے اور ہر کسی کی ضرورت کے مطابق ان میں بانٹ دیتے تھے. ہلیلویا. رسول اپنے پاس بھی نہیں رکھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ رسول اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے تھے، یا رسول کہتے تھے چلو اب میں جو ہے ان پیسوں سے اپنا عالی شان گھر جو ہے وہ بنا لوں گا. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں گاڑی لے لوں گا. یا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو چلو میں اپنے بچوں کی پراپرٹی جو ہے وہ بنا لوں گا.
بلکہ وہ کیا کرتے تھے، جو روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا، جو لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر ان کے قدموں میں لاتے، وہ اس روپے پیسے کو لیتے اور لوگوں کے اندر جو دین کے لوگ تھے، جو کلیسیا کے لوگ تھے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کے اندر بانٹ دیتے تھے، تاکہ انجیل کا کلام جو ہے، جو انجیل کی خوشخبری ہے، وہ اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہاللیلویہ۔ وہ ایسا کام کرتے تھے، جائیداد جو ہے وہ بیچتے اور جب رسولوں کے پاس آتے تو رسول جو تھے ان کو ہر کسی کی ضرورت کے مطابق بانٹتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ اس میں ہم ایک بہت بڑا واقعہ دیکھ سکتے ہیں، پطرس جو کہ خدا کا بندہ ہے، اور سفیرہ اور حنانیہ، آپ سب اس بات کو شاید جانتے ہوں گے کہ یہ جو دو شخص ہیں، انہوں نے بھی اپنی پراپرٹی بیچی اور جب انہوں نے ارادہ کیا، جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے اپنی جائیداد بیچنی ہے اور خدا کے بندہ کو سارا روپیہ پیسہ جو ہے وہ دینا ہے، جب انہوں نے یہ سوچا، جائیداد بیچ دی، لیکن پھر خیال آیا کہ اسی سارے پیسے جڑے نے اسی اگر پطرس نو دے دیں گے تو ساڈے کو تو کچھ بچنا ہی نہیں۔ انہوں نے ان کے اندر کیا ہوا، لالچ آ گیا، ان کے اندر ایک سوچ آ گئی، نیگیٹو سوچ، کیونکہ ابلیس ہمارے اندر یہ سوچیں ڈالتا ہے، اور جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر ہم خدا کی حضوری میں ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتے، پھر ہم جو روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور وہ ہم خدا کے حضور میں ٹھیک طریقے سے نہیں لے کر آتے۔ اور انہوں نے بھی یہ سوچا، اس کی بیوی نے حنانیہ کو کہا کہ کیا ہم ساری جائیداد بیچی ہے اور سارا پیسہ جو ہے وہ ان کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اور رات انہوں نے جب بیچا، رات مشورہ کیا اور صبح جب لے کر گئے روپیہ پیسہ، تو حنانیہ جب گیا پیسے لے کر گیا تو اس نے پطرس جو کہ روح القدس سے بھرا ہوا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، اس نے کہا کیا اتنے ہی کی جگہ بیچی ہے، کیا اتنے ہی کی جائیداد تمہاری بکی ہے؟ تو اس نے یقیناً کہا ہوگا کہ ہاں اتنے کی بکی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے جھوٹ بولا اور پطرس نے کہا کہ تو نے خدا کے روح کے خلاف کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی، اسی وقت وہ مر گیا۔ اور کیا کیا، اس کے جو شاگرد تھے، جو لوگ تھے، جو کلیسیا کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور دفنانے کے لیے لے گئے۔ اس کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے انتظار کیا، اس نے کہا ابھی تک پیسے دے کے واپس نہیں آیا میرا شوہر۔ تو جب اس نے یہ سوچا، پھر وہ آ گئی، اور جب اس نے آ کر کہا، پطرس سے بات کی ہوگی تو اس نے بھی اس سے پوچھا، پطرس نے، کہ سفیرہ کیا جائیداد اتنے ہی کی بکی تھی جتنے پیسے تم میرے پاس لے کر آئے ہو؟ تو اس نے بھی یقیناً کہا کہ ہاں خداوند، ہاں جی، جو بھی استاد تھا یا جو بھی اس نے کہا ہوگا، کچھ الفاظ اس نے استعمال کیے ہوں گے، تو اس نے کہا اتنے کی بکی ہے، جتنے کی بکی ہم تیرے پاس وہ پیسہ لے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھ تیرے شوہر کو دفنانے والے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اسی وقت اس کی بھی جان جو تھی وہ نکل گئی، وہ بھی مر گئی، کیونکہ اس نے بھی خدا کے روح خلاف کیا کیا تھا، گناہ کیا تھا۔ اور روح القدس کے خلاف جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم انسان کو تو بتا سکتے ہیں، بیوی کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میری طرح نہیں ہے تو ہوئے پائے زیادہ، یا بیوی اگر کماتی ہے تو وہ کہے جی ہاں جی میں تو اتنا ہی کماتی ہوں، تو شاید اس کے زیادہ پیسے ہوں، یا بچے زیادہ کماتے ہیں اور ماں باپ کو کہیں گے ہم تو اتنا ہی کماتے ہیں۔ تو کیا ہم خدا سے بھی چھپا سکتے ہیں؟ خدا سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، لیکن خدا اس بات کی سزا جو ہے وہ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
آج کل پتہ ہے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آج کل لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بڑا غور کرتے ہیں کہ غیر زبانہ بولن والے جڑے نے وہ بہت روح القدس پر رہے ہیں، غیر زبان جڑے بولتے ہیں وہ بہت روح کا کام کرتے ہیں، تے جڑے غیر زبان نہیں بولتے انہاں کو روح کا مسا کوئی نہیں۔ لوگ یہ بڑا آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آج کل لوگ اس بات کو بڑا کرتے ہیں کہ غیر زبان بولن والی روح القدس پر رہے نہیں، بلکہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ روح القدس سے بھرا ہوا شخص جھوٹ نہیں بولتا، روح القدس سے بھرا ہوا شخص کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، روح القدس سے بھرا ہوا شخص کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، گالیاں نہیں نکالتا، گناہ نہیں کرتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ روح القدس سے بھرا ہوا شخص لالچی نہیں ہوتا۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جو روح القدس ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا، کسی کے خلاف کوئی بات بری نہیں کہنی۔ ہاللیلویا۔ تو جب یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو روح القدس آپ کے پاس ہے اور روح القدس آپ کے اندر ہے اور روح القدس آپ کے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب آپ سچے دل سے خدا کی عبادت کریں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے ہر چیز کو منکر کرے گا اور خدا آپ کو ہاللیلویا۔ ہم نے آج یہ بات سیکھی ہے کہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص لالچی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس بات کو پہچاننا ہے کہ کیا جو ہمارا پاسٹر ہے، جو ہمارا خاتم ہے، جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہے؟ کیا وہ روح القدس کی حضوری کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ روح القدس سے انائٹ کیا گیا ہے؟ تو جب آپ اس بات کو جان جائیں گے، جب آپ اس بات کو جان جائیں گے ہمارا جو خادم ہے، ہمارا جو پاسٹر ہے، ہمارا جو چرچ کا لیڈر ہے، ہمارے جو قدام ہیں وہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اور آپ کی کلیسیا، آپ کے گھرانے یقیناً برکت پائیں گے اور آپ کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے معجزات ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔